پاکستان میں اس وقت اسموگ نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. یوں کہنا چاہیے کہ 4 موسموں کے ساتھ ساتھ اب ایک موسم اسموگ کا بھی آ گیا ہے جو اب شہری بھگتا رہے ہیں. ہمیں اس اسموگ سے بچنے کے لیے بہت ساری احتیاطی تدابیر کا بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک امر حقیقت ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے جب اسموگ آ رہی ہے تو اس کی پراپر کوئی بھی ایسی حکمت عملی حکومت ترتیب نہیں دے رہی کہ اس پر قابو پایا جا سکے. یہ سارے وقتی اقدامات ہیں جس میں اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی ہیں، کچھ سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور کچھ ماسک کی ہدایات کی گئی ہیں. یہ بہت اچھا، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملتان جو ترقی کے لحاظ سے سارے شہروں سے کافی پیچھے نظر آتا ہے کہ وسائل یہاں پر دستیاب وسائل نہیں لگ پاتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اسموک کے لحاظ سے ملتان نے سارے بڑے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس وقت ملتان دنیا بھر میں اسموک کے لحاظ سے نمبر 1 پہ چلا گیا، اور سر فہرست آنے کی ریزن یہاں پر ہونے والی پولوشن، نوائز پولوشن، یہ ساری مل کے آپ دیکھیں اس وقت کہ ملتان کی فضا انتہائی آلودہ ہے، اور اس آلودگی کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جن میں نزلہ، زکام، کھانسی، دمہ اور سانس کے امراض ہیں. ان سب امراض کا جو تدارک ہے اس کی اس وقت کڑی ضرورت ہے. مشرق کی جانب سے آنے والی جو ہوائیں ہیں وہ اتنی تیز رفتار نہیں ہے کہ اس اسموگ کو اپنے ساتھ لے جائیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے آنے والی آلودگی بھی ملتان میں آ کے رک سی گئی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت یہاں پر مصنوعی بارش کا بھی انتظام کرے تاکہ یہاں پر جو پھیلی ہوئی آلودگی ہے، جو ہمارے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اس سے بچاؤ اختیار کر سکے. دوسری جانب شہریوں کو بھی یہ ہدایت جو کی گئی ہیں یہ بڑی ٹھیک ہے کہ ماسک وقت کی ضرورت ہے، ماسک لگا کر غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. آج صبح بھی ملتان کی فضا کی آلودگی کی وجہ سے ملتان سے جو پنڈی بھٹیاں تک کا ہے موٹر وے سیکشن M4 اسے بند کر دیا گیا. اسی طرح اگر آپ ملتان سے سکھر تک کا دیکھیں M5 سیکشن تو اسے بھی بند کر دیا گیا ہے. تو موٹر وے پر بھی اب سفر بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں آنے والے وقتوں میں اب کیا ہوتا ہے.